السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لاتعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس مسنون دعائیں اور اذکار میں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کار خیر کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرما لے، آمین۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ یہ آن لائن کورس جو ہے ایک تعلیمی کورس ہے، جس کے ذریعہ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، پڑھیں، ایک دوسرے تک اس کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ اسی مناسبت سے دا وے آف سلفیہ کے جانب سے یہ آن لائن کورس منعقد کیا گیا ہے۔ دعاؤں اور اذکار کے متعلق انشاءاللہ 6 ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، جن میں سے آج یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اور اس میں الگ الگ عناوین پر آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں پیش کی جائیں گی۔ آئیے ہم آج کے درس کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج ہم دعا کے متعلق اور ذکر کے متعلق کچھ بنیادی باتوں کو جانیں گے، سیکھیں گے۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ جو باتیں میں آپ کو بتلانے والا ہوں ان میں جو اہم اور بنیادی باتیں ہیں آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر لیں، تاکہ آئندہ آپ کے لیے یہ سود مند، فائدہ مند ثابت ہو، اور ایسے ہی کورس کے اختتام پر جب آپ کا امتحان اور اختبار لیا جائے تو آپ کو امتحان دینے میں آسانی اور سہولت ہو۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے دعا کے متعلق کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دعا کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ 2 اعتبار سے جانا جاتا ہے، ایک لغت کے اعتبار سے اور ایک شریعت کے اعتبار سے۔ لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لفظ دعا جو ہے یہ مصدر ہے دعا یدعو کا، یعنی بروزن نصر ینصرو، باب نصر ینصرو کا یہ مصدر ہے دعا یدعو کا۔ اس کا لفظی معنی عام طور سے ہم پکارنا کرتے ہیں، یعنی جب کہا جائے لفظ دعا تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پکارنا۔ البتہ اگر علماء لغت کی بات کریں تو علماء لغت نے پکارنے کے علاوہ بھی لفظ دعا کے بہت سارے معنی بتلائے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر علماء لغت کہتے ہیں کہ دعا کا ایک معنی عبادت کے ہوتے ہیں، ایک معنی رغبت الی اللہ یعنی اللہ کی طرف رغبت کے ہوتے ہیں، ایک معنی استغاثہ و فریاد کے ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک معنی طلب اور سوال کا بھی بیان کیا گیا، ایسے ہی قول، تسمیہ، تحریض اور بدعا وغیرہ کے معنی میں لفظی طور پر لفظ دعا استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر اصطلاحی تعریف کی بات کریں یا شرعی تعریف کی بات کریں تو علامہ
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی جامع تعریف کی ہے اپنے فتاویٰ کے اندر. کہتے ہیں کہ دعا و سوال اس طلب کو کہتے ہیں جس سے سائل کو نفع حاصل ہو اور ضرر دور ہو. یعنی دعا اور سوال ایسی طلب کو کہتے ہیں کہ جس طلب کے ذریعہ سوال کرنے والے کو کوئی فائدہ حاصل ہو یا پھر اس تک جو پریشانیاں ہیں، اس تک جو نقصان ہے، وہ ضرر دور ہو جائے. تو اگر دیکھا جائے تو لغوی طور پر دعا کا معنی پکارنا ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایسے طلب کو کہتے ہیں جس سے سائل کی کوئی پریشانی دور ہو یا پھر اسے نفع اور فائدہ حاصل ہو. چلیں، یہ تو دعا کا معنی اور مفہوم ہے. دعا کی اہمیت، اب ہم بات کریں گے دعا کی اہمیت پر کہ شریعت اسلامیہ میں دعا کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے. اللہ اکبر. آئیے اس میں آپ کے سامنے 2 نقطے بیان کروں گا. اس باب میں دعا کی اہمیت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھوں گا کہ دعا کی اہمیت اس سے انشاءاللہ ہمارے سامنے ظاہر ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ دعا نہ مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ نے متکبر قرار دیا ہے. یعنی جو شخص اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو تکبر والا شخص قرار دیا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے متکبر قرار دیا ہے. قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں تو سورہ غافر کی آیت نمبر 60 پڑھیں. اللہ نے کیا کہا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو. اللہ نے اس بات کا حکم دیا تمام لوگوں کو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں یا تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں. دیکھیں آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ کوئی آدمی اگر اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا، تو ایسا شخص کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک متکبر ہے، اور ایسے تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم قرار دیا ہے. ایسے ہی اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہی عبادت قرار دیا ہے، وہاں بھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. آئیے اس پر میں دوسرا نقطہ بیان کروں. پہلی چیز یہ کہ دعا نہ مانگنے والے کو اللہ نے متکبر اور گھمنڈی کہا ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کی بندیاں جو ہے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اس کے سامنے دستے فریاد کو بڑھائیں اور اپنی پریشانیاں، اپنے مصائب، اپنے مشکلات اور اپنی زندگی کی تمام چیزوں کو اپنے رب کے سامنے بیان کر کے اپنے رب سے خیر اور بھلائی کو طلب کریں. دیکھیں اس حدیث کو ہم پڑھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا، جو شخص اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے کہ آخر یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کر رہا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنے جامع میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر، اور ایسے ہی امام حاکم نے اپنے مستدرک میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو ناظرین یہ 2 باتیں دعا کی اہمیت پر آپ کے سامنے رکھی گئی کہ دعا نہ مانگنے والا کون ہے؟ تکبر کرنے والا ہے، اور ایسے ہی اور دعا نہ مانگنے والے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے. آئیے اب کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے دعا کی فضیلت پر رکھنا چاہتا ہوں. یہ تو دعا کی اہمیت تھی. سب سے پہلی بات دعا کی فضیلت پر، دعا ہی عبادت ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس حدیث کی طرف آپ کو اشارتاً آگاہ کیا
کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا ہی عبادت ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں، امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے جامع کے اندر نقل کیا ہے۔ تو ناظرین، اس حدیث کے اندر جو بات کی گئی کہ دعا ہی عبادت ہے، تو اس مناسبت سے یاد رکھیں امام شوکانی رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے سے مراد یہ ہے کہ دعا اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں ایک برگزیدہ، ایک عظیم اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ در حقیقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں جتنی بھی کی جاتی ہیں، ان عبادتوں میں دعا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ایک برگزیدہ اور بہت ہی اہم عبادت ہے۔ ایسے ہی دعا کے تعلق سے اس کی فضیلت پر دوسرا اہم نقطہ، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کر کے دیکھیں ناظرین کہ دعا سے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے اور انسان کی عمر میں زیادتی بھلائی اور احسان کے ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی انسان دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کے اثر سے اس پر آنے والے مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کو کیا ہے؟ بدل دیتا ہے اور تبدیل کر دیتا ہے اسے آسانیوں میں، نرمی میں اور اپنے احسان اور اپنی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اور ایسے ہی انسان اگر اپنی عمر میں زیادتی کا خواہاں ہے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، بر اور احسان کا معاملہ کرے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے ترمذی میں، اور ایسے ہی سید ترغیب و ترہیب میں بھی اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث پر امام شوکانی رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، جو تحفۃ الذاکرین جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تقدیر کیسے بدلتا ہے۔ اس چیز کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے بڑے بہترین الفاظ میں بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دعا کے ذریعے بندے پر آنے والے ان مصائب کو دور کر دیتے ہیں جو اس پر خود اللہ نے لکھ دیے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ خیر ہے یا شر ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، وہ سب کس نے لکھا ہے اور کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعہ انہی مصائب کو دور کر دیتا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے خود ہمارے حق میں لکھا ہے۔ اب آئیے دعا کے تعلق سے تیسرا نقطہ، دعا کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز اور مکرم عمل کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں اور دیگر اعمال صالحہ بجا لائیں، ان تمام اعمال میں اور ان تمام عبادتوں میں اللہ کے نزدیک اگر سب سے زیادہ کوئی عبادت پسندیدہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز، مکرم اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر، امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے مستدرک میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تین نقطے میں نے آپ کے سامنے دعا کی فضیلت پر بیان کی، ایک مرتبہ پھر سے انہیں دہرا دوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی چیز دعا ہی عبادت ہے، دوسری چیز انسان کی تقدیر دعا کے ذریعہ بدلی جاتی ہے، اور تیسری جو فضیلت بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے معزز اور مکرم عمل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ آئیے دعا کی فضیلت کے بعد اب ایک اہم اور بنیادی مسئلہ ہے
جب دعا کی اتنی اہمیت ہے، دعا کی اتنی فضیلت ہے اور دعا کے اتنے جامع معنی اور مفاہیم ہیں، تو پھر دعا کے کچھ آداب بھی شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتلائے ہیں، جن آداب کو دعا کرتے وقت ہمیں اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے تاکہ ہماری دعا جلد از جلد اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، تاکہ ہماری دعائیں جو ہیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ثابت ہوں۔ آئیے دعا کے کچھ آداب میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلا ادب اخلاص کا ہونا۔ انسان کے تمام زندگی میں وہ جتنے بھی اعمال انجام دیتا ہے ان میں بنیادی شرط کیا ہے؟ اخلاص کا ہونا ہے۔ اور ایسے ہی دعا جیسی عظیم عبادت کے لیے سب سے بنیادی ادب یہ ہے کہ انسان دعا کرنے میں مخلص ہو۔ کیسے؟ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29، سورۃ الاعراف آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا کہ تم اللہ کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب انسان دعا کرے تو اپنی دعا میں مخلص ہو۔ کس طرح سے؟ وہ دعا کرتے وقت شرک کا ارتکاب نہ کرے، وہ دعا کرتے وقت انہی وسیلوں کا استعمال کرے، انشاءاللہ اس پر بات آگے آئے گی، جو اس کے لیے جائز اور مشروع ہے، اور وہ دعا کرتے وقت اللہ کے علاوہ اللہ کے مخلوق سے دعا نہ کرے۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مثال ایک دے کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت جو ہے شریعت اسلامیہ میں مسنون ہے، سنت سے یہ ثابت ہے۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ شریعت نے یہ بتلائی کہ ہم اہل قبر کے لیے دعا کریں، ہم انہیں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن آج ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوا ہے، ہم اہل قبر کے لیے نہیں، اپنے لیے اہل قبر سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ وہ ہماری بات کو کہاں؟ اللہ رب العالمین تک پہنچا دے، اور اس کے لیے نہ جانے کیسے کیسے بھونڈے اور بیہودہ قسم کی مثالیں پیش کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کو چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے یہ بندے ہمارے درمیان واسطہ۔ میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ عموماً اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ واسطے اور وسیلے کا سلسلہ کہاں سے آیا ہے؟ میں آپ کو بتلاؤں، روافض کا یہ عقیدہ ہے، جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو 12 امام ہیں، وہ تمام ائمہ جو ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ یہ چیز اہل سنت والجماعت میں نہیں تھی، یہ چیز رافضیوں کے یہاں سے آئی ہے کہ ان کے 12 امام اللہ اور بندوں کے درمیان کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ اب اسی تعلیم کو آج مسلمانوں میں عام کر دیا گیا اور دعا میں اخلاص کا فقدان ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب ہم دعا کریں تو سب سے پہلے ادب کو یاد رکھیں، مخلص ہو کر کے، ایک سو ہو کر خالص اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ ایسے ہی اس کی ایک دوسری دلیل ہمیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو صحیح بخاری کی بڑی معروف و مشہور روایت ہے، ایسے ہی صحیح مسلم کی بھی، اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ انسان کے عملوں کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ دعا بھی ایک مکرم، باعزت، معزز عمل ہے۔ اب اس کی بھی بنیاد کس چیز پر ہے؟ انسان کی نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہے تو ہماری دعا اخلاص کے ساتھ اللہ کے یہاں پہنچے گی، اور ہماری نیت کے اندر فطور ہے، دکھاوا ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا ہے، تو یاد رکھیں ہماری دعائیں کیا ہے؟ قبول نہیں ہوں گی۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ دعا میں اخلاص کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص قبولیت دعا کی لازمی شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی جامع اور بڑی بات کہی ہے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح میں، کہ اخلاص جو ہے قبولیت دعا کی جو ہے یہ لازمی شرط ہے، بغیر اس کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بغیر اس کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی دعا کے آداب میں دوسرا ادب کیا ہے؟ انسان حرام سے اجتناب کرے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے، اور حرام مال کے استعمال کرنے سے۔ یاد رکھیں اگر ہمارے یہاں حرام
پائی جاتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ عموماً شکوہ کرتے ہیں، اور ہماری بہت ساری بہنیں بھی اس بات کا شکوہ کرتی ہیں کہ شیخ ہم کافی عرصے سے دعا کر رہے ہیں کسی مسئلے پر، لیکن ہماری وہ دعا جو ہے اللہ رب العالمین سنتا نہیں ہے، اللہ کے حضور ہماری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر! یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت میں اور دعا کے آداب میں جو ایک بنیادی شرط ہے، اس کے شرائط میں سے وہ کیا ہے؟ حرام سے اجتناب کرنا، حرام مال سے، حرام کھانے سے، حرام پہننے سے، حرام پینے سے۔ آئیے اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے، اگر ہم سورۃ المائدہ کی تلاوت کریں تو آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین جو ہے اہل تقوی سے ہی قبول فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی متقیوں کی دعائیں، متقیوں کے اعمال اور متقیوں کی اطاعتوں کو جو ہے قبول فرماتا ہے۔ اور ایسے ہی اس کی ایک اور جامع اور بڑی مناسب دلیل اگر میں کہوں تو میری بات غلط نہ ہو، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور مسند احمد کی وہ روایت ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پہلے ایک نقطہ یاد رکھیں، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مسافر جو ہیں حالت سفر میں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، آگاہ ہیں۔ اب آئیے اس دلیل کو سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب، اے لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی مثال دی جو شخص انتہائی لمبے سفر پر ہو، اللہ اکبر، انتہائی لمبے سفر پر ہے، اور سفر کی طوالت اور سفر کی مشقت کی وجہ سے اس کی سواری بالکل دھول سے بھر چکی ہے، اور ایسے ہی اس کے کپڑے دھول سے بھر چکے ہیں، وہ پرا گندا ہو چکا ہے، بالکل اتنے لمبے سفر پر ہے۔ اس کے بعد وہ سفر کی صعوبتوں اور پریشانیوں کو دیکھ کر کے ٹھہر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ اکبر۔ سفر کی دعائیں رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بندہ انتہائی لمبے سفر پر ہے، پریشان حال ہے، اللہ سے اپنی پریشانی کو بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام، اور اس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہے، فأنا یستجاب لہ، تو کہاں اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں دعا کے آداب میں یہ ایک بنیادی ادب ہے کہ ہم حرام مال سے اجتناب کریں۔ ایسے ہی دعا کے آداب میں تیسرا اور چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے وضو کر لی جائے، اور دعا کے لیے جو ہے ہم قبلہ رخ ہو جائیں، یہ مستحب ہے، کوئی واجبی امر نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ہم دعائیں اور اذکار پڑھتے ہیں لیکن وضو کے حالت میں نہیں رہتے، یا ایسی کنڈیشن نہیں رہتی کہ ہم قبلہ کی طرف اپنا چہرہ کریں اور ہم دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں، تو یہ واجبی نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، بہتر ہے، مستحسن ہے کہ آدمی دعا سے پہلے وضو کر لے اور ایسے ہی قبلہ رو ہو جائے، اس کے دلائل موجود ہیں۔ ایسے ہی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ دعا کے آداب میں سے۔ یاد رکھیں اس چیز کو کہ عموماً ہماری حالت کیا ہے، ہم جیسے مسجد آتے ہاتھ اٹھائے یا اللہ میں بڑا پریشان حال ہوں، اللہ میری پریشانی کو دور فرما، اس طرح سے ہم دعا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، دعا کے آداب میں یہ ایک بنیادی ادب ہے کہ ہم دعا سے پہلے اپنے رب کی تعریف کریں،
اس کی خوب بڑائیاں بیان کرے. مثال کے طور پر یا اللہ تو رحمان ہے, اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو رزاق ہے. اب ہم اللہ سے رزق مانگے تو کیا کہیں؟ یا اللہ تو رزاق ہے, اللہ تیرے رزق کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, اللہ مجھ محتاج کو اگر تو رزق سے نواز دے تو اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے والی. گناہوں کی بخشش مانگ رہے, یا اللہ تو غفور ہے, اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو رحمان ہے, مجھ حقیر کو اگر تو معاف کر دے, رحم کر دے, بخش دے تو اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے والی. تو دعا سے پہلے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی خوب تعریف کریں, خوب بڑائی بیان کریں, اس کے اسماء حسنہ کا ذکر کریں, اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں. فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا, اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے دعا مانگنی شروع کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجلت ایھا المصلی, اے نمازی تم نے بڑی جلدی کر دی. اذا صلیت فقعدت, جب تم نماز پڑھ لو تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہو. فاحمد اللہ بما هو اہلہ, ہاں اللہ کی جتنی تم تعریف کر سکتے ہو اللہ کی تعریف کرو. وصل علی, پھر مجھ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. ثم ادعوہ, پھر تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سکھلائی. اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص مسجد میں آیا, اس نے نماز پڑھی اور اللہ رب العالمین کی خوب اس نے تعریف کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کے بعد دعا کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مصلی تم دعا کرو, تمہاری دعا قبول کی جائے گی. اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے جامع میں, امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں, امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر, اور صحیح الترغیب و ترہیب میں یہ روایت ہمیں مل سکتی ہے. تو دعا سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. امام ابن قیم رحمہ اللہ درود پڑھنے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کے ابتدا میں, دعا کے درمیان میں, اور ایسے ہی بندہ درود پڑھ کر کے اپنی دعا کو ختم کرے, یہ اس کی قبولیت کے لیے زیادہ مستحسن اور زیادہ بہتر ہے. آئیے دعا کے تعلق سے چھٹا ادب, دعا کرنے کے بعد جلد بازی نہیں کرنی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے, ہم 2 دن 3 دن 4 دن کوئی دعا کرتے ہیں, اس کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں, میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, شیخ میں کیا کروں, میں بہت پریشان حال ہوں, بہت پریشان ہو گئی ہوں, میں بڑی دعائیں کر رہی ہوں, میں بہت دعائیں کر رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نہیں سننا. نہیں, دعا کرنے کے بعد دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں مچانی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بعض صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصرار اور تکرار کے ساتھ دعا کرتے تھے, کئی دن کئی مرتبہ ایک ہی دعا کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے. آئیے اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری, صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی وہ روایت جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لاحدکم ما لم یعجل فیقول قد دعوت فلا او فلم یستجب لی, کہ تم میں سے ایک شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ مچائے. اگر وہ جلدی مچانا شروع کر دے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے دعا کی, میری دعا قبول نہیں کی گئی. تو دعا کرنے کے بعد جلدی نہیں مچانا ہے. ایسے ہی دعا کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے جائز چیزوں کا مطالبہ کریں, حرام, ناجائز, گناہ اور ایسے ہی رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ کریں. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باثم او قطیعۃ رحم, کہ ایک بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ کرے, او قطیعۃ رحم, رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ کرے. یعنی انسان اگر اللہ سے گناہ کی دعا نہ مانگے, حرام نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے, یا رشتہ داریوں کو توڑنے کی دعا نہ مانگے, تو یقین جانے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایسے ہی دعا کے آداب میں 8 اور 9 نمبر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی ہیں, اور بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے مانگی, جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس کی دعا, صبح و شام کے اذکار ہے, مسجد سے نکلنے کی دعا, بیت الخلاء داخل ہونے کی دعا, بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, پانی پینے کی دعا, آئینہ دیکھنے کی دعا, دودھ پینے کی دعا. تو اس میں ہاتھ اٹھا کر کے مانگنا ثابت نہیں ہے. لہٰذا
ہم ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں بعض حالات میں، اور بعض حالات میں بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اس باب میں ایک چیز یاد رکھیں، دعا کرنے کے بعد جو ہم عام طور سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو دعا کے آداب میں آپ ناظرین کے سامنے میں نے 9 باتیں رکھی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ دعا کے آداب میں پہلی چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ اخلاص ہونی چاہیے، دوسری چیز حرام سے اجتناب کرنا ہے، تیسری اور چوتھی چیز کیا ہے، دعا سے پہلے وضو اور دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا مستحب ہے، پانچویں چیز دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، چھٹی چیز جلد بازی سے اجتناب کرنا ہے، ساتویں چیز گناہ اور رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہیں مانگنی ہے، اور آٹھویں اور نویں چیز کیا ہے، ہاتھ اٹھا کر اور بغیر ہاتھ اٹھائے دونوں طریقوں سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ آئیے میں ایک آپ کو بہت بہترین نقطہ بتلاؤں دعا کے تعلق سے۔ دعائیں ہم جو کرتے ہیں وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتی۔ ہم جو اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا کرتے ہیں وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ وہ 3 حالتیں کیا ہے؟ آئیے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی چیز مانگی تو پہلی حالت اس کی کیا ہوتی ہے، یا تو اللہ رب العالمین دنیا میں بہت جلدی یا تھوڑی دیر سے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ ہماری دعاؤں کی یہ 3 حالتیں یاد رکھیے گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی تو اللہ رب العالمین کیا ہے، ہمیں دنیا میں ہی بہت جلدی وہ چیز دے دیتا ہے، یا تھوڑے دیر سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اچھا، اس کی دوسری حالت کیا ہے ہماری دعا کی، ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگی تو وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن ہم نے جو چیز مانگی ہے اس کے بالمثل کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا میں ہی ٹال دیتا ہے۔ ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگی، وہ چیز نہیں ملی، تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کے بالمثل کیا ہے، کوئی مصیبت ہم سے ٹال دیتا ہے۔ اور دعا کی تیسری حالت کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی اور وہ چیز ہمیں ملی بھی نہیں اور اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹالی بھی نہیں گئی، تو آپ اللہ سے قوی امید رکھیے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو ہماری دعاؤں کو ذخیرے کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، وہ اجر بن کر کے اللہ رب العالمین کے حضور ہمارے پاس پیش کیے جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، کہ کوئی بھی مسلمان جب اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اور اس دعا میں اللہ سے گناہ کی توفیق نہ مانگے اور ایسے ہی رشتہ داری کو توڑنے کی بات نہ کرے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو 3 حالتوں میں رکھتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اس کے دعا کو، یا پھر اللہ تعالیٰ اسی کے بالمثل دنیا میں کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی حرص دیکھیے، دعا سے محبت دیکھیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی دعا کی محبت دیکھیے، کہتے ہیں قالوا اذا نکثروا، اللہ اکبر، جب اتنا بڑا فائدہ ہے کہ یا تو اللہ فوراً قبول کر لے یا کچھ دنوں کے بعد تھوڑی دیر سے قبول کرے، یا اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ اندوزی کرے ہمارے لیے دعا کو، یا اس کے بالمثل جو ہے کوئی مصیبت ٹال دے، تب تو ہم خوب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اکبر، ذرا ہم جائزہ لے کے دیکھیں اپنے ایمان کا، جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کو دیکھیے، کہتے ہیں اذا نکثر، ہم بہت دعائیں کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکثر، یا رب یا رب، کتنا مہربان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم اللہ سے اگر بہت زیادہ دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ عطا بھی کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث مسند احمد کی روایت ہے، ایسے ہی مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہمیں مل جائے گی، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ لہذا یہ 3 حالتیں ہماری دعاؤں کی ہے۔ دعا کے باب میں ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں، دعا میں وسیلہ کہاں تک جائز اور درست ہے۔ دعا کے لیے ہمارے معاشرے میں جائز اور ناجائز دونوں طرح کے وسیلے پائے جاتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے صرف جائز وسیلوں کو پیش کروں گا، کیونکہ اس کے بعد جو وسیلے ہیں وہ سب کے سب ناجائز اور بدعت ہیں۔
پہلا جائز وسیلہ کیا ہے؟ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک آدمی جو ہے وہ نشے کا عادی ہو، یا کوئی بہن ہماری پردہ نہ کرنے کی عادی ہو، اور ہمارا بھائی نشہ صرف اللہ کے لیے چھوڑ دے، اور ہماری بہن پردہ صرف اللہ کے لیے کرنے لگے، جب وہ دعا کرے تو اپنے عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ میں نشہ کرتا تھا، صرف تیری رضا کے لیے میں نے اس نشے کو چھوڑ دیا، اللہ تو میری دعا کو اس کے عوض میں قبول فرما لے۔ یا بہن کہ اللہ میں پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن تیرے ڈر سے صرف تیری رضا کے لیے میں نے پردہ کیا ہے، اے اللہ میں اپنے اس عمل کو تیرے حضور پیش کرتی ہوں، اللہ تو اس کے بدلے میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو یہ جائز اور درست ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد کی وہ روایت ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل، کہ 3 آدمی سفر میں نکلے اور بارش کی وجہ سے ایک غار میں پھنس گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کریں اور دعا کریں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اس میں ایک شخص نے کیا کہا؟ اللہ میں مویشیوں کو چرا کے جب آتا شام کو تو دودھ دہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک رات جب میں آیا مجھے دیر ہوئی آنے میں، میرے ماں باپ سو گئے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں جگاؤں، میرے بچے میرے قدم کے نیچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں اپنے ماں باپ کے سامنے دودھ کا کٹورا لے کر کے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اللہ میں نے یہ بھلائی صرف تیری رضا کے لیے کی ہے، اللہ تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ گار سے جو دہانہ گار کا بند ہو چکا تھا پتھر سے وہ تھوڑا سا کھسکا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں بڑا مالدار تھا، میری خالہ زاد یا چچا زاد بہن جو ہے وہ بڑی خوبصورت تھی اور میں اس سے بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ قحط کے ایام میں میرے پاس پیسے لینے آئی، میں نے کہا بدکاری کروں گا اس کے بعد پیسے دوں گا۔ جب وہ راضی ہو گئی اور میں بدکاری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس نے مجھے تیرا خوف دلا کر کے روک دیا، اللہ میں وہاں رکا صرف تیری رضا کے لیے۔ اس نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے گار کا دہانہ اور کھول دیا۔ تیسرا شخص کہتا اللہ میرا ایک خادم تھا جو میرے یہاں کام کرتا تھا، ایک دن وہ مزدوری لیے بنا چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے تجارت کی، تجارت کرنے کے بعد کافی عرصے کے بعد وہ لوٹ کر کے آیا اور آ کر کے کہتا میں اپنی مزدوری چھوڑ کر کے گیا تھا، تم مجھے واپس کرو۔ تو میں نے کہا کہ یہ پوری وادی جو ہے تمہاری مزدوری کا حصہ ہے، تم اسے لے لو۔ کہہ رہا مذاق کرتے ہو؟ کیا نہیں، تمہارے مال کو میں نے تجارت میں لگایا، وہ بڑھا اور اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کی۔ انہوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے گار کے دہانے کو کھول دیا۔ لہذا دعا میں وسیلہ اپنے نیک اعمال کا لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا وسیلہ دعا میں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ، اللہ کے جو اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کا، اور اللہ کے جو اعلیٰ اور بلند صفات ہیں ان صفات کا وسیلہ لیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 180 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے اور پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعہ اللہ کو پکارو۔ اس پر ایک بڑی جامع دلیل دیتا ہوں آپ کو، صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایسے امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں، امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں نقل کیا۔ حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس نے دعا کرنی شروع کی تو وہ اللہ سے اس کے اسماء حسنہ کا ذکر کہتا ہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تیری کوئی اولاد نہیں، اللہ تو کسی کی اولاد نہیں، اور اللہ تیرا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے زبان سے اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علا کے ذریعہ دعا کے کلمات سنے تو کہا والذی نفسی بیدی لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم اذا دعی بہ اجابہ واذا سئل بہ اعطیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس بندے نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ
اخلاص کی تلاوت کرنا اپنے دعا کے درمیان، اس صورت کے ذریعے اللہ سے وسیلہ طلب کرنا، اللہ کے نیک اور اچھے ناموں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کے اسم اعظم ہے، جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، اور جب ان کے ذریعے سوال کی جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے دعا میں وسیلے کے تعلق سے، وہ کیا ہے؟ کسی زندہ نیک صالح آدمی سے اپنے حق میں دعا کرانا۔ اس کی 2 دلیلیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں بڑی خشکی چھائی ہوئی تھی اور قحط سالی کا ماحول تھا، بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، کہا اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی، بارش کی دعا کی، اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گھر پلٹے نہیں کہ بارش شروع ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر پہنچے بھیگ بھیگ کر کے۔ اب بارش اتنی ہوئی کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ دوسرے جمعہ کو پھر وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش اتنی ہو گئی ہے کہ گویا کہ سیلاب آیا ہے، مویشی مر رہے ہیں اور کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش رک گئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد کی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی گئی۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دوسری حدیث آپ کو سمجھانا مقصد ہے میرا۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی پڑتی تو آپ حضرت عباس بن عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آتے اور ان سے دعا کرواتے، اور کیا کہتے؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقنا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ کہتے اے اللہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے ہم ان کا وسیلہ لے کر کے تجھ سے دعا کرتے تھے، اللہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اب ہم تیرے حضور میں ان کے چچا کو لے کر کے آئے ہیں، نبی کے چچا کو لے کر کے، اللہ تو ہم پر بارش برسا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ دعا کی جاتی تو اللہ تعالیٰ خوب بارش برساتا، خوب بارش برساتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہیں موجود تھی، چاہتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ کی قبر کا وسیلہ لیتے، لیکن نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ اور عالم اور کبار صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تمام لوگوں کے حق میں دعا کروانے کے لیے۔ تو جائز وسیلے کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ انسان اپنے نیک عمل کا وسیلہ لے کر کے دعا کر سکتا ہے، اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیٰ کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنا ہے، اور ایسے ہی کسی زندہ نیک صالح آدمی سے اپنے حق میں دعا کروانی ہے۔ تو دعا کے متعلق یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جن کا جاننا سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں جو ہے آپ کے سامنے ذکر کی متعلق کچھ بنیادی باتیں رکھی جائیں گی اور اس کے بعد ذکر کے کچھ کلمات رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔